من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله وعلى بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. اللهم صل على محمد وآله. گرامی، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ابتداً چونکہ ہم تھوڑی سی گفتگو حالات حاضرہ اور عالم شیعت اور حالات شیعت اور شیعہ حضرات کے اوپر گزرنے والے مصائب اور آلام اور مشکلات کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پوری دنیا میں شیعوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور کیا سازشیں ہو رہی ہیں، تو ہم کم سے کم اس کے بارے میں کوئی تدبیر بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر تدبیر کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں ان تمام شیعوں کو یاد رکھیں کہ جن کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں۔ یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کبھی بھی ہم کو اعتبار کی نظر سے نہیں دیکھا گیا، اور کبھی بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ چند موقع ایسے تھے کہ جن میں بہتر طریقے سے ہمارے ساتھ حکومتیں پیش آئی ہیں، ورنہ نہ جانے کون سی ایسی مشکل تھی، کیونکہ اگر شیعہ حضرات نے یا ہمارے عقائد کے مطابق ہم نے جو بھی عقیدہ اپنا تھا ہمارا اس پر عمل کیا تو ہم کسی کے دشمن نہیں تھے، ہم نے کسی سے دشمنی نہیں کی، ہماری فوجوں نے کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا، ہم نے کسی کے حق کو چھینا نہیں، لیکن ایک کینہ اور بغض تھا جو ہمیشہ سے چلا آیا، اور اس کی ابتدا فقط ایسا نہیں ہے کہ کربلا سے ہوئی، بلکہ قبل از کربلا بھی میں نے بیان کیا تھا کہ مدینے میں بھی ایسا ہوا۔ شیعوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعوں نے ہی امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا اور اب ان کا ماتم کرتے ہیں۔ تو ہمارا جواب یہی ہوتا ہے کہ اگر شیعہ قتل کر رہے تھے استغفر اللہ، تو غیر شیعہ جو مسلمان تھے وہ صحابی رسول اور تابعی جو اس دور کے تھے ان کو آنا چاہیے تھا اور امام کی نصرت کرنی چاہیے تھی اور امام کو بچا لینا چاہیے تھا۔ اس وقت وہ سارے صحابی اور محبان رسول اور آل رسول کہاں چلے گئے تھے جب امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے جا رہے تھے؟ تو ایک بہانہ ہے، اور اس سے لے کر آج تک یہی کیفیت ہے۔ جب باطل یہ دیکھتا ہے کہ شیعہ طاقت بڑھ رہی ہے اور شیعہ عقائد اصل میں حقائق کے اوپر مبنی ہیں، تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ شیعوں کو اذیت دی جائے یا ان کا قتل کیا جائے یا ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ ہمارے ہر امام کے ساتھ یہی کیا گیا، کسی امام نے کسی حکومت کے ساتھ بغاوت تو نہیں کی تھی۔ چوتھے امام سے کسی حکومت کو کیا پریشانی اور ضرر کا خوف ہوگا؟ امام عالی مقام ایک کربلا کے وہ غمزدہ اور سوگوار امام تھے کہ جن کی پوری زندگی عبادت میں گزری، ان سے کس کو خطرہ ہو سکتا تھا؟ لیکن ان کو بھی زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حقیقت یہ ہے
کہ شیعہ عقائد اور شیعہ تعلیمات اور شیعہ حقائق برداشت نہیں ہوتے، اسی لیے سازش کی گئی ہے اور وہ سازش مسلسل ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آپ ہوش مند ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہوگا، آپ کو ہوش کے ساتھ، حواس کے ساتھ اس دنیا میں آپ کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو سازش کی جا رہی ہے، اس کا توڑ نکالنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا تاکہ اس سازش میں آپ نہ پھنسیں۔ عراق کی حکومت سے دنیا کو کون سا خوف پیدا ہو سکتا ہے؟ صدام کے جانے کے بعد عراق کی حکومت اب کمزور حکومت ہے۔ اس ظالم ملعون اور خبیث کے جانے کے بعد اب جو عراقی بچے ہیں، عراق میں ہیں، ان کے پاس نہ مال ہے، نہ زر ہے، نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے۔ پہلے تیل کا بہانہ تھا، اب تیل کی قیمت بھی اتنی گر گئی ہے کہ بہت ہی سستا ہو گیا ہے، تو اب ضرورت کیا ہے وہاں پر رہنے کی۔ لیکن بہرحال مرکز شیعت بن جاتا ہے، عقائد کا مرکز ہے، دوسری بڑی طاقتیں موجود ہیں وہاں۔ گلف میں تو UAE کی طاقت ہے، خود سعودی ہے، اور دوسرے ممالک ہیں جن کے پاس دولت و ثروت کے خزانے ہیں اور قوت ہے، طاقت ہے، بڑی طاقتوں سے تعلقات ہیں، ساری چیزیں جو چاہیے وہ ان کے پاس ہیں۔ تو عراق سے کیا ان کو پریشانی ہو سکتی ہے؟ لیکن ملینز کے حساب سے شیعہ نے اہل بیت کو مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، اور آخری کوشش یہ کی گئی کہ داعش کو شیعوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے، اور داعش نے وہ سفاکی کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے کہ جیسے یزید کی اولاد ہیں ملعون۔ خدا کی لعنت ہو یزید کے اوپر، اور خدا کی لعنت ہو یزید کے ماننے والوں پر، اور خدا کی لعنت ہو یزید جیسوں پر، اور خدا کی لعنت ہو جنہوں نے اسی انداز میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کیا۔ مگر اس کے قتل کرنے کے بعد کیا عقائد ختم ہو گئے؟ کیا اس کو ان تمام قتل و غارت گری کے بعد شیعوں نے اپنے عقیدے کو چھوڑ دیا؟ شیعوں نے عزاداری کو چھوڑ دیا؟ شیعوں نے اہل بیت سے محبت کو چھوڑ دیا؟ نہیں، اس میں اضافہ تو اور ہو گیا، اور میں آپ کو اس کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ اضافہ اس لیے ہوا کہ دنیا میں، پوری دنیا میں کتنے جنرلز ہوں گے ملٹری کے؟ ہر حکومت کے پاس ملٹری ہے تقریباً، اور ہر ملٹری میں جنرلز ہوتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے جنرلز گزرے، اور دنیا کے تمام جنرلز آئے اور چلے گئے، لیکن ایک جنرل کا مرنا تھا، قتل کیا جانا تھا اس کا، اور 35 ملین لوگ اس کے جنازے میں آئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شیعہ عقائد اور قوی ہو گئے ظلم و ستم کرنے کے بعد۔ ان کے گھروں کو لوٹ لیا تم نے، ان کی جان کو لے لیا، لیکن جو شیعہ بچے ہیں الحمدللہ ان کا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کا ساتھ چھوڑ دیں یا دامن امام حسین کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ تو ہمارے عزم و ارادے اور محبت اہل بیت کو اگر کا امتحان لینا چاہو گے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمیں میں سے میثم پیدا ہوئے تھے، ہمیں میں سے حجر ابن عدی پیدا ہوئے تھے، اور پوری تاریخ رنگین ہے ہمارے خون سے کہ جب ہم نے اہل بیت کے لیے اپنی جان دی تھی اور اس محبت پر اپنی زندگی اور آخرت کو گزارا تھا، کی توقع کرتے ہیں۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی مماتا محمد وآل محمد۔ ہمارا یہی نصب العین ہے، زندگی بھی اہل محمد وآل محمد کے ساتھ اور آخرت بھی انہی کے ساتھ کی جائے۔ تو جب ہم اگر یہ طریقہ اپنا لیتے ہیں تو دنیا کو بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے، عزاداری سے مشکل پیدا ہوتی ہے۔ ہم کیوں جلوس لے کے آتے ہیں سڑک پر، اس سے مشکل پیدا ہوتی ہے۔ ہر قسم کی دلیل کی ضرورت ان کو ہوتی ہے کہ 14 صدی گزر گئی، امام حسین شہید ہو گئے، آپ کو اب غم منانے کی کیا ضرورت ہے؟ غم ہم منا رہے ہیں، پریشانی ان کو ہو رہی ہے۔ فتوے وہ دے رہے ہیں، ہمیں ان کے فتووں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان احمقوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے فتوے ہم پر عائد ہی نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے یزیدیت کا جو خون رگوں میں بہہ رہا ہے
اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. اذیت کیسے بھی ہو پہنچا دی جائے اہل بیت کے چاہنے والوں کو، یہ نصب العین ہے، مگر اس میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ مظلوم کے ماننے والے اور اہل بیت کے ماننے والے جن کو دعا ملی ہو اہل بیت سے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ ایسے ہیں کہ جن کا ایک سرپرست ہے جو پردہ غیبت میں ہے، اور جب مشکل ہوتی ہے تو وہ آ کے مدد کر دیتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. گفتگو بہت اس پر ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد. تو اعزازی گرامی ارشاد ہو رہا ہے کہ زمانے کی قسم، انسان تو خسارے میں ہے، اور انسان کے خسارے کی وہ، اور سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالحہ انجام دیتے ہیں، تو انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے جب تک وہ انسان رہتا ہے. لیکن جب وہ ایمان لے آتا ہے تو اس کا خسارہ اور اس کا نقصان ختم ہو جاتا ہے. تو اگر انسان خسارے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو اسے ایمان کی طرف چلے جانا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر خسارہ ہے تو آج کل تو تمام چیزوں کے خسارے معلوم ہوتے ہیں. کسی کمپنی میں اگر سرمایہ داری کی گئی ہے، تجارت کی گئی ہے، کمپنی کی تحقیق کر لیجئے، آپ کمپنی کی رپورٹ دیکھ لیجئے، پتہ چل جاتا ہے اس سال کمپنی کو منافع ہوا یا خسارہ ہوا. خسارہ ہوا تو کتنا ہوا، منافع ہوا تو کتنا ہوا، کمپنی کی قیمت کیا ہو گئی، کمپنی کی قیمت پہلے کیا تھی، کمپنی کو کس طریقے سے رکھا گیا، اس کا مینجمنٹ کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیز یعنی طے ہے. یہ ہر تجارت میں یہ دیکھا جاتا ہے، ہر سودے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر نقصان ہو بھی گیا تو کتنا ہوا. اگر نقصان بہت زیادہ ہے تو بات الگ ہے، تھوڑا بہت نقصان تو یوں بھی لوگ سہ لیتے ہیں. اگر کسی کمپنی میں مثلا 100% ڈالا گیا تھا راس المال پرنسپل، اور اگر وہ کمپنی آج 95 پہ آ گئی تو 5% کا نقصان ہوا. اتنا بڑا نقصان نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا بحران آ جائے. اس کمپنی کے لیے پھر کوشش کی جا سکتی ہے کہ اس کو پھر سے 100% پہ لے آیا جائے، یہ 100 سے زیادہ تک پہنچا دیا جائے. لیکن اگر یہ پتہ نہ چلے کہ 5% کا نقصان ہے یا 95% کا نقصان ہے یا 100% کا نقصان ہے، تو ہم طے کیسے کریں گے کہ نقصان کتنا ہے؟ تو اس لیے نقصان کو بھی کی پیمائش کی جاتی ہے، نقصان کو بھی طے کیا جاتا ہے، اور جیسے نقصان ہوتا ہے اس حساب سے عمل کیا جاتا ہے، اس حساب سے تبدیلیاں لائی جاتی ہیں تاکہ تجارت میں منافع ہو جائے، کمپنی میں منافع ہو جائے. یہاں پر خداوند عالم نے یہ نہیں بتایا کہ نقصان کتنا، فائدہ کتنا، کیا پرسنٹیج ہے نقصان کی اور کیا پرسنٹیج ہے، کیا فیصد ہے فائدے کی. نہیں، بس یہ کہا ہے کہ ساری انسانیت، بنی نوع انسانیت گھاٹے میں ہے، سب کے سب گھاٹے میں ہیں سوائے وہ لوگ کی جو ایمان لائے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کسی بھی طریقے سے دیکھ لیا جائے تو امکان بھی نہیں ہے گھاٹے سے نفع تک آنے کا جب تک ایمان نہ لایا جائے. اللہ نے اس پورے سسٹم کی ڈیزائن میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ ہم تمہیں فائدہ دیں گے ہی نہیں اگر تم ہم کو نہیں مانو گے، یعنی ایمان نہیں لاؤ گے. ایمان لاؤ گے تب فائدے کی بات ہوگی. یہ ویسا ہی ہے کہ اگر کسی طالب علم سے کوئی استاد کسی کلاس میں، کسی جگہ پہ، کسی مدرسے میں یا اسکول میں کہے کہ اگر تم ہمارے تمام حکم کے اوپر عمل کرو گے، جو جو تم سے کہا جائے وہ پڑھو گے، جو جو تمہارے لیے تمہارے ذمہ تعلیم کا سبق دیا جائے اس کو مکمل کر لو گے تب تم پاس ہوگے، ورنہ ہم تمہیں پاس کریں گے نہیں، فیل کر دیں گے. بالکل وہی کیفیت ہے کہ جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے تب تک ہم تمہیں کوئی چیز فائدے والی نہیں دیں گے. تو نقصان بہت بڑا ہے، اور اس نقصان کا مقابلہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. اگر خدا کہہ دے کہ نقصان ہے تو یقیناً پھر نقصان ہے، بظاہر چاہے کچھ بھی دکھائی دیتا ہے. لیکن اگر خدا کہہ دے فائدہ ہے تو کہیں سے نقصان آ ہی نہیں سکتا.
اسی لیے ایمان کو قبول کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو تم ایمان اختیار کر لو، اور دیکھو فقط ایمان نہ اختیار کرنا، اعمال صالحہ کو بھی بجا لانا. جب تم وہ کام کرو گے تو تم نقصان سے فائدے کی طرف آ جاؤ گے. یعنی ایمان وہ ہے کہ جس سے فائدہ ملنے والا ہے، اور یہاں تذکرہ ایمان کا کیا گیا ہے، اسلام کا نہیں کیا گیا. اگر ایمان کا تذکرہ ہوتا، اسلام کا تذکرہ ہوتا بجائے ایمان کے، الا الذین اسلموا ہوتا، آمنوا نہ ہوتا، تو بس صرف اسلام لانے کے بعد ہی فائدہ شروع ہو جاتا. لیکن ایسا نہیں ہے، اسلام لانے کے بعد فائدہ نہیں ہے، یہاں ایمان کے بعد کہا گیا ہے. یہ اس لیے شاید اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ ایمان لانا زیادہ مشکل کام ہے، اسلام قبول کرنا آسان ہے. اسلام کا تعلق جسم سے اور زبان سے ہے، ایمان کا تعلق روح سے ہے. اور جب روح تک رچ بس جائے اسلام، تب وہ اسلام حقیقی اسلام ہوگا، وہ ایمان ہوگا. اور روح تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ روح دین تک اسلام پہنچ جائے. اور دین کی روح کا نام ہے ولایت اہل بیت علیہم السلام. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی اگر ولایت کو نہیں مانا ہے تو لاکھ کہہ دے کہ میں ایمان دار ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، یقیناً اس کے پاس ایمان نہیں ہے. کیونکہ جب تک کہ اس کا تعلق کل ایمان سے نہیں ہوگا، اس کے پاس ایمان نہیں آ سکتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. تو آپ پتہ چلا کہ جب تک کہ ایمان نہیں لائے گا، ایمان کے معنی یہ ہیں کہ محمد و آل محمد سے جب تک تمسک نہیں ہوگا، تب تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شخص صاحب ایمان ہے. اور اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے تو ابھی تک گھاٹے میں ہے. اب اگر دنیا کہتی ہے کہ ہم تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، بہت دعوے دار ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو اب یہ بھی کہنے لگے ہیں، ہمارے نہیں، ہمارے برادران میں، کہ جہاں ہم اہل بیت کا تذکرہ اپنی تقاریر میں، اپنے اجتماعات میں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر ہم نے تھوڑا سا زیادہ کر دیا معمول سے، تو ذرا سا تذکرہ اگر ہم نے بڑھا دیا تو ہم پر الزام لگنے لگتا ہے کہ کیا تم شیعہ ہو گئے. یعنی شیعہ ہونا اتنا بڑا جرم ہے، اور فقط یہ نشانی بن گئی ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے اور اہل بیت سے محبت کرنے والے شیعہ ہی ہوتے ہیں اور کوئی نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس لیے بہت سے دعوے دار ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے، خاص کر کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن پر ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں، اور امام حسن اور حسین اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور اس کے بعد ائمہ کا پورا سلسلہ ائمہ ہے جو آخری امام تک جاتا ہے، ان سب کے بڑے ماننے والے ہیں. مگر عقیدے کے سلسلے میں بس یہیں تک آ کر رک جاتے ہیں. ہم نے اگر پلٹ کے سوال کر لیا آپ ان کو مانتے ہیں تو کیا مانتے ہیں، تو جواب یہ ملتا ہے کہ ہم تو ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. بالکل آپ کو عزت کرنی چاہیے. یہ پیغمبر کے پارے جگر ہوں، جو پیغمبر کی منیت کی منزل پر ہوں، جو آغوش پیغمبر جنہوں نے پرورش پائی ہو، جو پشت پیغمبر پر سوار رہے ہوں، جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ رہ کر کے دین کی حفاظت کی ہو، جن کے حوالے پیغمبر دین کو کر کے گئے ہوں، جن کے حوالے اسلام کیا گیا ہو، جو محافظ اسلام ہوں، جو قرآن کے وارث ہوں، ان کو یقیناً ان کا احترام کرنا چاہیے. لیکن ان کے کس حکم کو آپ مانتے ہیں؟ اگر یہ سوال کر لیا جائے کہ ظاہر ہے کہ آپ چونکہ صحابہ کرام سے بھی آپ کا تعلق ہے اور صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، تو صحابی یہ لوگ بھی تھے، چونکہ یہ صحابی یہ بھی تھے، تو ظاہر ہے کہ زندگی کے بہت سے ارکان اور اعمال ہوتے ہیں جس میں انسان کی زندگی گزرتی ہے. ہم روزانہ اور سال بھر اور پوری زندگی میں مختلف چیزیں کرتے ہیں، کبھی حج کرتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی
وہ مختلف اعمال کرتے ہیں، اور ہمیں کچھ اعمال میں کہیں نہ کہیں ہمیں تذکرے ملتے ہیں کہ یہ فلاں سے ملا، یہ فلاں سے ملا، یہ فلاں سے ملا۔ ہمارے لیے تو سب برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ 14 کی سیرت ایک ہے، تو ہمارے لیے فرق نہیں پڑتا ہے کہ 5ویں امام نے کیا فرمایا، یا تیسرے امام نے کیا فرمایا، یا پہلے امام نے کیا فرمایا، کیونکہ سب ایک ہیں۔ پیغمبر نے کیا فرمایا، سب ایک ہیں۔ آپ چونکہ مختلف ارکان کو انجام دیتے ہیں، تو ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو کیا انہی کے انداز میں وضو کر لیتے ہیں؟ کیا آپ ان کے طریقے سے روزہ رکھ لیتے ہیں؟ کیا ان کی بتائی ہوئی کسی دعا کو آپ پڑھتے ہیں؟ ان کے طریقے سے نماز کو ادا کرتے ہیں؟ ان کے طریقے سے آپ حج کو ادا کرتے ہیں؟ اگر اس پر غور کیا جائے تو کچھ نہیں کرتے ہیں، صرف دور دور سے محبت کرتے ہیں، جبکہ پیغمبر نے کہا تھا کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہیں، کہ جو اس کے اوپر من رکبا نجا ومن تخلف فیہا غرقا وہوا، جو اس کا راکب بن گیا، جو اس پہ سوار ہو گیا، اس کو نجات مل گئی، اور جو اس سے تخلف جس نے کیا، جس نے اس کو چھوڑ دیا، وہ غرق ہو گیا اور برباد ہو گیا۔ پیغمبر کی حدیث متفقہ علیہ ہے۔ تو جو دور دور سے سفینے کی تعریف کرے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی روح میں ایمان پورے طریقے سے، اسلام پورے طریقے سے راسخ ہو جائے، اس کیفیت میں کہ اگر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ہر جسم کا ٹکڑا ایمان اور اللہ اور رسول اور اہل بیت کی گواہی دیتا ہو۔ ایسا انسان صاحب ایمان ہوگا، اور یہ انسان کبھی گھاٹے میں نہیں، نقصان میں نہیں جا سکتا۔ آج اگر تجزیاتی طور پہ دیکھا جائے تو کربلا کا کلی تذکرہ ہوا تھا، اور جناب حر کا تذکرہ ہوا تھا۔ حر ابن یزید ریاحی یہ ایک بہت ہی مجاہد اور بہت ہی شجاع انسان تھا۔ یہ ایسا تھا کہ اس کو ایک بڑے دستے کا لشکر سردار بنایا گیا تھا، اور سرداری اس کو ملی تھی۔ یہ شجاعت میں، میدان جنگ کے حرب کے فنون میں ماہر تھا، لیکن تجزیہ کر لینا چاہیے۔ کربلا میں ایک یہ فوج کا سردار تھا، کربلا میں ایک عمر سعد فوج کا سردار تھا۔ آج نتیجہ پتہ چل سکتا ہے کہ خسارے میں کون رہا اور فائدے میں کون رہا۔ عالم اسلام ہم کو بتا بھی نہیں سکتا کہ عمر سعد کی قبر کہاں ہے، عمر سعد کی اولاد کہاں ہے، عمر سعد کا کوئی احترام ہے، عمر سعد کو کوئی جانتا بھی ہے؟ جو جانتے ہیں وہ قاتل حسین کی طرف کے نام سے جانتے ہیں، دشمن اہل بیت کے نام سے جانتے ہیں، دشمن خدا اور رسول کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن آج حر کے بارے میں اگر تذکرہ کیا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ حر نے اپنی بخشش کا تو انتظام کر ہی لیا تھا، لیکن حر نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے راستہ کھول دیا بخشش کا، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر امام کے پاس پہنچ جائے کوئی انسان اور امام کے قدموں میں گر پڑے تو یہ وہ کریم ابن کریم ہیں کہ یہ خود بھی بخش دیتے ہیں اور اللہ سے بخشوا بھی دیتے ہیں۔ ان کا بخشا ہوا اللہ کا ہی بخشا ہوا ہے۔ اسی لیے امام حسین نے حر سے کہا تھا، اے حر تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ جو شخص آخرت میں آزاد ہو گیا وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہ سکتا، وہ شخص کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا، وہ شخص کبھی کسی طریقے کا گھاٹا نہیں سہ سکتا۔ تو مقابلہ اگر کیا جائے گا تو عمر سعد، جس کے سامنے امامت تھی، جس کے سامنے بھوکے پیاسے بچے تھے، جس کے سامنے التش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں اور حسین کا کنبہ پیاسا تڑپ رہا تھا، اس ظالم نے، اس مردود نے وہ کام انجام دیا کہ پوری کائنات میں یہ ملعون کہلایا، اس لیے کہ اس نے نہ تو ایمان کو قبول کیا
نہ عمل صالحہ کو بدلا۔ حر نے چند لمحوں میں نہ صرف یہ کہ اہل بیت سے اپنے آپ کو متمسک کر کے ایمان کو پختہ کر لیا، بلکہ حر نے ایک کام اور کیا کہ جتنی دیر رہا عبادت میں مشغول رہا۔ حر تو پہلا کہا جاتا ہے کہ پہلا سپاہی ہے جس نے خواہش ظاہر کی کہ مولا مجھے پہلے لڑنے دیا جائے، اور امام نے کہا کہ تو ہمارا مہمان، تیری جو خواہش ہے وہ پوری کی جائے گی۔ تو لہٰذا وہ گیا ہے، آیا تھا تو حر تھا، شہید ہوا تو علیہ السلام۔ آج ان کا روزہ کربلا معلیٰ میں دیکھنے کے قابل ہے، جہاں لوگ جاتے ہیں اور جا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ کیا شخصیت تھی! لیکن دیکھیے کہ جتنی دیر حسین کے لشکر میں رہے، یا تو امام کے قدموں میں تھے اور عبادت کر رہے تھے، اور یا پھر امام کی جانب سے جنگ کر کے دشمن سے لڑ کے خون بہا کر ایسی عبادت کو انجام دے رہے تھے کہ جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ روایتوں کے مطابق جب گھوڑے سے گرے ہیں، ان کے گرنے سے پہلے، ان کی شہادت سے پہلے بیٹے کو لڑنے کے لیے بھیجا تھا، اور بیٹے نے بڑی شجاعانہ طریقے سے جنگ کی، اور جنگ کر کے جب وہ گھوڑے سے گرا ہے تو حر دوڑے ہیں اپنے بیٹے کو کی آواز پر، اور بیٹے کو اٹھانے کے لیے میدان جنگ سے ابھی حر پہنچے بھی نہ تھے کہ امام حسین پہنچ گئے، اور امام نے وہ بیٹے کا سر اپنے زانو پر رکھا، حر کو گھر سے کہا، حر نے اپنے بیٹے کو دیکھا، بیٹے کی روح چلی گئی، اس جسم سے پرواز کر گئی، اور اس کے بعد لاشے کو لے کے جانے کی بات ہوئی، امام نے فوراً منع کر دیا۔ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے لاشے کو نہیں لے کے جاتا، اے حر تمہارے بیٹے کے لاشے کو ہم سب لے کے جائیں گے، لیجئے۔ اس کے بیٹے کے لاشے کو خیمے تک پہنچایا گیا۔ میں کہوں گا مولا یہ آپ نے ایک عجیب اصول دے دیا ہے کہ بوڑھے باپ کا کبھی اپنے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا، لیکن کربلا میں عصر عاشور سے تھوڑا پہلے ایک بوڑھا باپ ہے جس کی کمر ٹوٹ چکی ہے، جس کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، وہ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہتا ہے لیکن اٹھا نہیں پاتا ہے۔ ایک مرتبہ پلٹ کے خیمے کی طرف کہتا ہے، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور اپنے بھائی کا لاشا اٹھاؤ۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، دشمنان دین کو نیست و نابود کر دے، ہمارے ایمان کو، تقوی کو، ہماری نیکیوں کو میں ترقی عطا فرما، ہمارے ایمان میں اضافہ فرما، ان ایام میں، اس خاص کر کے اس مہینے میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی درجات کو علی فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہماری نئی نسلوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت میں ہم کو اہل بیت کے ساتھ مشہور فرما، اور ہم کو کامیابی عطا فرما، اور اس حد تک کامیابی عطا فرما کہ جب سرکار حجت کا ظہور ہو تو ہم کو ان کے غلاموں میں ہمیں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔